الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. آج کے اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم مکرم حضرت مولانا محمود دریابادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پر رونق افروز قضات میں سے حضرت مولانا قاضی محمد فیاض عالم صاحب، اسی طرح حضرت مولانا قاضی بدر الدجا صاحب، قاضی جسیم اختر صاحب اور قاضی ریاض ارمان قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اور میرے سامنے بیٹھے موقر میرے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ سب اور خاص طور سے خیر امت فاؤنڈیشن اور ان سے جڑے ہوئے لوگ لائق مبارکباد ہیں۔ میرے بھائیوں، دارالقضاء یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر اللہ کے قانون کا نفاذ کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس روئے زمین پر برپا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا قانون ہے جس قانون کے سامنے، جس نظام قضا کے سامنے دنیا کا کوئی بھی قانون نہیں آ سکتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس نظام قضا جیسا کوئی انصاف فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اس روئے زمین پر انسانوں کو بسایا، انسانوں کو بسانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو قانون بنایا، اس قانون کے نفاذ کے لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ نے یہ قانون دے کر بھیجا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق اس دنیا کے نزاعات اور اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کیا جائے۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی اللہ کا نام لینے والا ہے، اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق اپنے جھگڑوں کا، اپنے نزاعات کا، اپنے اختلافات کا فیصلہ کروائے۔ اگر کوئی اس قانون خداوندی کے مطابق اپنے جھگڑوں کا فیصلہ نہیں کرواتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان اس روئے زمین پر جب اپنی ماں کے گود میں پہلی مرتبہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، اس وقت سے لے کر کے قبر میں لٹائے جانے تک اس کا نظام قضا سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ اس نظام سے ہٹ کر کوئی ایمان والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا یہ کہے کہ اس نظام سے الگ ہٹ کر میں زندگی گزار سکوں، تو وہ اپنے دعوے میں اور اپنے قول میں جھوٹا ہے۔
جیسے ہی ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، بلکہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ پیدائش کے بعد سے پہلے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت سے نظام قضا سے اس کا تعلق اور رشتہ جڑ جاتا ہے۔ تو جب پیٹ سے لے کر کے قبر میں لٹائے جانے تک اس کا رشتہ جڑتا ہے، تو پھر کوئی اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کہیں اور لے جا کر کرائے تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں صاف ستھرا اعلان کر دیا اور یہ بتا دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ خدا کی قسم، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ کو اپنے نزاعات میں، اپنے اختلافات میں، اپنے جھگڑے کے معاملے میں آپ کو اپنا فیصل، آپ کو اپنا حکم، آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، اور جب آپ ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ صادر فرما دے اس کے متعلق اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ جان و دل سے اس کو قبول کرے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی اس دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، کوئی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت میں جانا چاہتا ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن اس روئے زمین پر کامیاب ہو سکے۔ میں وقت کم ہے، میں صرف ایک دو واقعہ اسلامی نظام قضا کی تاریخ کے ایسے فیصلے بتاتا ہوں جن کو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نظام قضا ایک منصفانہ عادلانہ نظام ہے، اور اس عادلانہ نظام کے سامنے دنیا کا کوئی بھی قانون انصاف نہیں ٹک سکتا۔ ایک موقع آیا، اسلامی تاریخ کے قاضی، اس کو حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ قاضی شریح کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقدمہ گیا۔ حضرت علی کا زرہ گم ہو گیا، آپ کی نظر پڑتی ہے کہ بازار میں ایک یہودی آپ کے زرہ کو بیچنا چاہتا ہے، آپ کو کی نظر پڑی اور آپ نے اس سے روکا، اور روکنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ تو میرا زرہ ہے، تم کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تمہارا زرہ کیسے ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ وقت کے قاضی شریعت کریں گے۔ وہاں سے اس کو لیتے ہیں اور وقت کے قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قاضی شریح نے یہ سوال کیا اور کہا کہ اگر یہ آپ کا زرہ ہے تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے تو وہ گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گواہ کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کیا اور اپنے غلام کو پیش کیا۔ قاضی شریح نے عرض کیا کہ آپ اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے اپنے بیٹے کو آپ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، سوچنے کی یہ بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا ہے اور جو بات کہی ہے وہ ذرا سننا، اور اس کے بعد قاضی شریعت کا فیصلہ دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ کیا اس انصاف کے سامنے، اس نظام عدل کے سامنے، اس منصفانہ نظام کے سامنے دنیا کا کوئی قانون آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے قاضی محترم، میں نے تو اپنے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر بھی ان کی گواہی نہیں چلے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی؟ قاضی شریح نے کہا نہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں چلتی، اس لیے یہ گواہی نہیں چلے گی۔ ان کا مرتبہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، لیکن اس وقت نہیں۔ چنانچہ قاضی محترم نے آپ کے خلاف فیصلہ سنایا۔ مسلمانوں، اس کو اپنے دل میں بسا لو، ذہن میں بٹھا لو اور دنیا کے سامنے پیش کرو۔ جب فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ہونے کے بعد اس یہودی نے اس بات کی گواہی دی کہ خدا کی قسم اس روئے زمین پر اس سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس انصاف کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اس سے بہتر نہ کوئی قانون آ سکتا ہے نہ کبھی آئے گا۔ قاضی مجاہد الاسلام نور اللہ مرقدہ نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا، ایک ایسا واقعہ تحریر فرمایا ہے، اس کو سنو، سمجھو اور پھر کہیں بیان کرو، پھر تم بتاؤ اور فخر کرو اسلام کے قانون پر۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، ان کے بیٹے کا معاملہ آیا، ذرا سننا، ان کے بیٹے کا معاملہ آیا، اپنے سگے بیٹے کا معاملہ۔ جب مقدمہ آیا تو بیٹے نے اپنے والد سے یہ کہا کہ ابا جان، یہ مجھے بتا دیں کہ اگر اس معاملے میں میرے خلاف فیصلہ آنے والا ہو تو میں اپنے طور پر اس معاملے کی صلح صفائی کر کے حل کر لوں، تو صلح صفائی کر لوں اور آپ تک یہ مقدمہ نہ جائے اور آپ کو فیصلہ نہ کرنا پڑے۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، تم مقدمہ کر دو۔ مقدمہ ہوا اور مقدمہ ہونے کے بعد سماعت کے بعد قاضی شریح نے فیصلہ جو دیا وہ اپنے بیٹے کے خلاف دیا۔ بیٹا گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اپنے والد محترم سے یہ کہا کہ ابا جان، میں نے تو آپ سے پہلے رائے مانگی تھی، آپ سے پہلے پوچھا تھا، آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر اس معاملے میں میرے خلاف آنے والا ہو فیصلہ تو مجھے بتا دے تاکہ میں اپنے طور پر حل کر لوں، صلح کر لوں۔ تو قاضی شریح کا جو جواب تھا، مسلمانوں اس کو لکھو، قاضی شریح کا جو جواب تھا اس کو لکھو۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر تم سے زیادہ کوئی بھی محبوب چیز مجھے نہیں ہے، تمہاری محبت کے آگے کوئی اور محبت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو تمہاری محبت سے زیادہ میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کیا۔ یہ ایک نظام ہے جو اللہ کا اتارا ہوا انصاف کا نظام ہے، وہ نظام ہے کہ اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ایک نظام یہاں کا ہے، دنیا کا ہے۔ اس کے بعد ایک مسلمان کے خلاف، ایک کمیونٹی کے خلاف فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے پہ جشن منایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، عجیب بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور یہ کام اپنے نبیوں سے لیا۔ تمام تر انبیاء کرام نے اس نظام عدل کو اس روئے زمین پر برپا کیا ہے۔ اس کے بعد سب سے اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو یہ نظام اور یہ شریعت دے کر بھیجا گیا اور یہ کہا گیا اور بتایا گیا کہ ایسی شریعت ہے، ایسی صاف ستھری شریعت ہے، اتنی خوبصورت شریعت ہے، ایسا منصفانہ نظام ہے، ایسا عادلانہ نظام ہے کہ اس شریعت کے اندر ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں، تمام تر عیوب اور نقائص سے پاک شریعت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس دار القضاء کو قائم کیا، نظام قضاء کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائے اور اپنے صحابہ کرام کو باضابطہ قاضی مقرر فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اس معاملے کو، اس نظام کو چلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قانون خداوندی کے مطابق فیصلہ فرماتے رہے، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی یہ کام چلتا رہا، اور جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی کسی نہ کسی درجے میں، کم از کم مذہبی معاملات میں یہ نظام قائم رہا ہے۔ خود ہندوستان میں 800 سال کی حکومت رہی، اور اس حکومت میں بھی نظام عدل اور انصاف کا یہ نظام شریعت کے مطابق دار القضاء ہوتا تھا، قاضی مقرر ہوتے تھے اور اس نظام کے تحت فیصلے ہوا کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب انگریز آئے اور سب سے زیادہ نقصان ان کو مسلمانوں سے پہنچا تو سب سے پہلے اس کا حملہ اسی پر ہوا اور اس نظام کو ختم کیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد علماء نے سوچا سمجھا اور اس سازش کو پرکھا، اور پرکھنے کے بعد بہار میں 1920 میں دار القضاء کا قیام عمل میں آیا، اور الحمدللہ 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اور اس نظام کے تحت دار القضاء سے مسلمانوں کے مسئلے اور مسلمانوں کے تنازعات اور جھگڑوں کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس کو ماننے سے انکار نہیں کرتا ہے۔ مجھے فخر ہے اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس نظام کو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پورے ملک میں پھیلانا شروع کیا ہے، اور ہر جگہ دار القضاء قائم کر رہے ہیں، اور جب سے مسلم پرسنل لاء بورڈ اور امارت شریعہ کے تحت جو دار القضاء چل رہے ہیں، ان دار القضاؤں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے خلاف بہت کم معاملات ایسے، صرف گین کر 3 ایسے معاملات ہیں جن کے خلاف کورٹ میں کوئی گیا اور اس کو چیلنج کیا، اور آج میں فخر کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہوں، جرأت کر رہا ہوں اپنے اکابر کی موجودگی میں یہ کہنے کی کہ ان فیصلوں کو کورٹ کے ججوں نے بعین ہی برقرار رکھا اور کہا کہ اس سے بہتر کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نظام سے بہتر کوئی اور نظام نہیں ہے، اس کو سمجھیے اور اس سے جڑیے، کیونکہ اگر آپ اس دنیا کے نظام کو دیکھیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے نظام کو دیکھیں گے تو دار القضاء کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ کو کچھ رپورٹ بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت مختصر 2 منٹ میں رپورٹ بیان کروں گا، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس وقت ملک کی عدالتوں میں مقدمات کے کتنے بوجھ ہیں، اور اس مقدمات کے بوجھ تلے ہمارے عدالتیں کتنی دبی ہوئی ہے، ان کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے اور سن لیجئے۔ سب سے پہلے، بہت پہلے کی رپورٹ تو نہیں بیان کروں گا، 2 رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2017 میں روی شنکر پرساد نے ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ملک کی عدالتوں میں 3.5 کروڑ کیسز مقدمات پینڈنگ میں ہیں، زیر التوا ہے، جس پر سماعت نہیں ہو رہی۔ یہ کوئی اوپر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں NV رمنا جن کا نام ہے، انہوں نے 18 جولائی 2021 کو ایک رپورٹ پیش کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ موجودہ وقت میں ملک کی عدالتوں میں اب پینڈنگ جو معاملات ہیں، مقدمات ہیں، وہ 4.5 کروڑ مقدمات ہیں۔ ان مقدمات کو حل کرنے کے لیے، اس کے فیصلے کرنے کے لیے، اگر اب اس ملک کی عدالتوں میں ایک مقدمہ بھی نہ لیا جائے اور ان مقدمات کے فیصلے کیے جائے تو کم سے کم جو وقت لگے گا وہ 350 سال لگیں گے، 350 سال۔ اور کتنے چاہیے ججز؟ 1.25 لاکھ ججز چاہیے ان فیصلوں کو کرنے کے لیے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے اس ملک میں جو ججز کی ویکنسی ہے
وہ صرف اور صرف 20 سے 22 ہزار ہے، صرف 20 سے 22 ہزار، اور کام کرنے والے ججز کی تعداد 17 سے 18 ہزار ہے۔ اب ذرا آپ عقل دوڑائیں، سوچیں، کیا اس ملک کے لیے ہمارا یہ دارالقضا ہے مخالف ہے یا معاون ہے، مددگار ہے؟ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ دارالقضا ملک کی عدالتوں کے لیے معاون اور مددگار ہے، ان کا مخالف نہیں ہے، اور صرف ملک کی عدالتوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں کی حکومت کے لیے بھی۔ وہ کیسے؟ اس کو آپ سمجھیے۔ 1872 سے بنارس کے شیعہ سنی قبرستان کی ملکیت کا ایک کیس چل رہا ہے، ملکیت کا ایک کیس چل رہا ہے، اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا، اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے پینڈنگ میں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک مؤقر بورڈ کے رکن نے یہ بتایا کہ گوا کے ہائی کورٹ کے ایک جج نے ایک طلاق کا فیصلہ کیا، اور طلاق کے فیصلہ سننے کے بعد اس عورت نے کہا اور روتے ہوئے یہ کہا، بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا کہ جج صاحب آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس مقدمے کو میں نے 24 سال پہلے کیا تھا، آج اس فیصلے کا مجھے کیا فائدہ؟ آج ہماری جو دارالقضا میں مقدمات آتے ہیں 7 سال 8 سال 5 سال تو بہت آتے ہیں، 7-8 سال لڑ کر کے پھر ہمارے یہاں آتے ہیں، اور الحمدللہ جب ان کا ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ 6 سے 8 مہینے کے اندر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی جوانی کو بچاتے ہیں، ان کی عزت کو بچاتے ہیں، ان کے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ جائیے، ٹھوکریں کھاتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، ان کی عزت اور ناموس پر گندی نظریں پڑتی ہیں، ان گندی نظروں کو روکتے ہیں، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہم کرتے ہیں، یہ دارالقضا کرتا ہے۔ کیسے ہم مدد کر رہے ہیں؟ اقتصادی مدد بھی کر رہے ہیں، مالی اعتبار سے بھی تعاون کر رہے ہیں، ان کے پریشر کو بھی ہم کم کر رہے ہیں۔ وہ کیسے ہم کم کر رہے ہیں یہ ذرا دیکھیے۔ دارالقضا میں جو معاملات آتے ہیں، جو کیس آتے ہیں، ان میں فیملی مسئلہ آتا ہے، سول میٹر آتے ہیں۔ ایک معاملہ طلاق کا آیا تو وہ ایک معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایک یہ طلاق کا مسئلہ، ایک سول میٹر، ایک فیملی مسئلہ جب وہ کورٹ میں جاتا ہے تو وہ 4 بنتے ہیں، ایک نہیں۔ کتنے؟ 4 بنتے ہیں۔ 4 کیسے بنتے ہیں؟ کہ کوئی بھی عورت جاتی ہے تو سب سے پہلے ایک تو طلاق کا کیس کرتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، اس کے بعد ایک مینٹیننس کا کیس کرتی ہے، یعنی مجھے کھاوٹی چاہیے، نفقہ چاہیے، اس کا کیس بنتا ہے۔ 2 ہو گئے۔ ایک تیسرا جو کیس کرتی ہے مار پیٹ کا کرتی ہے، اور اس کے جو بچاؤ میں، اس کے جواب میں جو مرد کیس کرتا ہے وہ کم سے کم رخصتی کا تو کیس کرتا ہے۔ تو 4 معاملے بنتے ہیں۔ ویسے اگر شریف اگر کوئی ہو تب وکیل، اگر وکیل شریف نہیں ہے تو اپنی طرف سے کیا 498 ڈاوڑی فلاں پتہ نہیں کتنے کیسز لگا دیتے ہیں، اور ان کیسز کو حل کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک فیملی کیس کو حل کرنے کے لیے حکومت کے ایوریج کے مطابق کم از کم 3.5 سال لگتے ہیں، کم از کم 3.5 سال لگتے ہیں۔ اور اس میں خرچہ کتنا آتا ہے؟ حکومت کا کم سے کم 8 سے 10 لاکھ ایک کیس کو حل کرنے میں لگتا ہے۔ وکیل کے فیس کے علاوہ، فریقین کے خرچہ کے علاوہ، صرف سرکار کا جو خرچہ ہے وہ 8 سے 10 لاکھ ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک کیس بنتا ہے، 6 سے 8 مہینے میں کیس حل ہو جاتے ہیں، اور صرف 2500 زیادہ سے زیادہ، کہیں 2000 ہے، اور میرے ہاں تو صرف 1500 ہے۔ تو 1500 روپے میں سارے معاملات الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ یہ دارالقضا کورٹ کا معاون ہے، مددگار ہے یا مخالف ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا احسان ماننا چاہیے، ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں، اس کو بند کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے، اور ہمارے مسلمان افسوس تو تب ہوتا ہے جب ایک ایمان والا یہ سوال کرتا ہے کہ آپ دارالقضا کھول تو رہے ہو، لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو منوائے گی اور اس کو زمین پر نافذ کرے گی؟ تو اس کا ایک جواب تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے
کہ دنیا کی کسی بھی عدالت کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا فیصلہ خود منوا لے، بلکہ اس کے لیے الگ ایجنسیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے الگ شعبے ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ محکمہ ہوتا ہے، پولیس کا محکمہ ہوتا ہے، وہ اس کو نافذ کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو بات بتائی تھی، مسلمانوں اس کو سنو۔ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو طاقت، جو حکومت، جو ایجنسی تم مسلمانوں کو فجر کی نماز میں ٹھنڈ پڑ رہی ہو اور اس ٹھنڈ میں بھی فجر کی نماز میں وضو کروا کر مسجد تک لے جاتی ہے، وہی طاقت آپ کو اس نظام کے اور اس فیصلے کو ماننے پر بھی مجبور کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان بھی اس اللہ پر ہو، اس پروردگار پر ہو، کیونکہ یہ قانون اس کا ہے۔ اگر کوئی اس قانون کو نہیں مانتا تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی معاملے میں، کسی مسلمان کے معاملے میں فیصلہ فرما دے تو اب کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دے۔ کوئی انکار کرے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس روئے زمین کا سب سے بدقسمت انسان ہے۔ اس لیے اگر اللہ پر اس کو ایمان ہے تو وہ اس فیصلے کو مانے گا۔ وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نظام سے جوڑے اور اللہ کے اس قانون کو اس روئے زمین پر نافذ کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔